اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ حاضرین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایک بار پھر سے ایک جگہ جمع ہو کر ان فتنوں کے دور میں کچھ دینی باتیں سننے کا موقع عنایت کیا۔ اللہ تعالیٰ کا اس پر جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے کم ہے۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ۔ اس آیت کا ترجمہ سیدھا سیدھا یہ ہے کہ جو بھی نعمت ہمارے پاس موجود ہے ابھی، وہ تمام کے تمام صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ فتح القدیر اپنی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے ٹکڑے سے تین چیزیں مراد ہے۔ نمبر ایک، نعمت الاسلام، اسلام کی نعمت۔ نمبر دو، نعمت الصحہ، صحت کی نعمت۔ نمبر تین، نعمت الاولاد، اولاد کی نعمت۔ میرے بھائی اور دوستو، ان تمام میں تمام کے تمام عمدہ نعمتیں ہیں، عظیم نعمتیں ہیں۔ سب سے پہلی نعمت نعمت الاسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اسلام جیسی نعمت عطا کیا، اس پر جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے کم ہے میرے بھائی اور دوستو۔ ہمیں ہونا یہ چاہیے کہ ہم اور آپ اس نعمت کا پورا خیال رکھیں اور اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ میرے بھائی اور دوستو، آج کے اس خطبہ جمعہ کا موضوع ہے کہ ہمارا اور آپ کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے چند ایسے پہلو ہیں جو آج بیان کیے جائیں گے، اور ان پہلو کو سامنے رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے چند پہلو کو سامنے رکھ کر ہم اور آپ اپنا محاسبہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کی گواہی دی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اعلیٰ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق عظیم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ منصب پر فائز ہے۔ لیکن دنیا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ستایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زد و کوب کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راہ میں اتنی رکاوٹیں رکھی، آج تک دنیا میں اتنی رکاوٹیں اور اتنی پریشانیاں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو جھیلا ہو۔ میرے بھائی اور دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ اٹھا کر دیکھیں، میرے بھائی اور دوستو، پریشانی سے دو چار ہے، مصیبت سے دو چار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی نشر و اشاعت میں لگے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کو پھیلانے میں تن من دھن کی بازی لگا رہے ہیں، لیکن پھر بھی میرے بھائی اور دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تہمتیں لگائی جا رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ اور مجنون بھی کہا جا رہا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے کہا ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے دو چیزوں کی قسم کھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اخلاق کریمانہ کی گواہی دی ہے، اور اس بات کو واضح کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ منصب پر فائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت دنیا کے اندر کوئی نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق سب سے اعلیٰ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے اعلیٰ اخلاق ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقبل میں بھی سب سے اعلیٰ اخلاق رہنے والا ہے۔ لیکن دنیا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ رب العالمین نے کہا نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے اس چیز کی، قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے فرشتے لکھتے ہیں۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیوانے نہیں ہے، مجنون نہیں ہے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجر کبھی ختم نہ ہونے والا ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ منصب پر فائز ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اعلیٰ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے
سوال کیا جاتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں مجھے بتلائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بچوں کے ساتھ کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بڑوں کے ساتھ کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق سماج اور معاشرے میں رہ رہے لوگوں کے ساتھ کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق امیروں کے ساتھ کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق غریبوں کے ساتھ کیسا تھا۔ میرے بھائیو اور دوستو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کان خلقہ القرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق جو ہے قرآن مجید میں ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی عملی تصویر تھے۔ میرے بھائیو اور دوستو، یاد رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کی گواہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کی گواہی صرف اور صرف قرآن مجید میں ہی موجود نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے کی آسمانی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ جیسا کہ حضرت عطا بن یسار رحمہ اللہ کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ میری ملاقات حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتی ہے، ان سے دریافت کی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں پوچھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کی جو صفات ہے تورات میں جو موجود ہے ان کے بارے میں مجھے بتلایا جائے۔ میرے بھائیو اور دوستو، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اعلیٰ اخلاق کی جو بعض صفات ہے وہ تورات کے اندر بھی موجود ہے، چنانچہ قرآن میں ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو گواہ، ڈرانے والا، اور یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں یہ صفات تورات کے اندر بھی موجود ہے۔ نیز اس میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب والوں کے لیے قلعہ ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ رب العالمین نے متوکل علی اللہ رکھا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ رب العالمین پر بھروسہ رکھتے تھے، اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتے تھے۔ جب بھی کوئی پریشانی آتی تھی اور جب بھی کوئی ستاتا تھا، کسی کی طرف سے ستایا جاتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائیو اور دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں ادھر ادھر نہیں پھسلتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم متوکل علی اللہ تھے، یعنی اللہ تعالیٰ پر ہمیشہ بھروسہ کرنے والے تھے۔ میرے بھائیو اور دوستو، تورات کے اندر حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ اس میں یہ بھی صفات موجود ہے کہ لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب بالاسواق۔ میرے بھائیو اور دوستو، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت مزاج نہیں تھے، لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب بالاسواق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدخلق نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت مزاج نہیں تھے، ولا سخاب بالاسواق، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیو اور دوستو، آج ہم اور آپ اپنا محاسبہ کریں، اپنا جائزہ لیں، آج ہم کتنے لوگوں کی زندگی برباد کر رکھی ہے، کتنے لوگوں کو اپنی آواز سے ایسا لگتا ہے کہ ہم اسے زیر کر رہے ہیں، اپنی بدخلقی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اگر ہمارے سامنے وہ پیسے میں کم ہے، اگر ہمارے سامنے ان کے پاس زمین و جائیداد نہیں ہے، اگر ہم ان سے اوپر طاقت میں، قوت میں، پیسے میں، تو انہیں ہم دبانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَةَ بِالسَّيِّئَةِ وَلَٰكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برائی کا بدلہ برائی سے نہیں لیتے، وَلَٰكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیتے ہیں، عفو درگزر کا معاملہ کرتے ہیں۔ میرے بھائیو اور دوستو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا جاتا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے پر مجبور کیا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جواب نہیں دیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بدلہ نہیں لیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے بھائیو اور دوستو مکہ والوں نے طرح طرح کی اذیتیں دی، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بدلہ نہیں لیا، بلکہ انہیں معاف کر دیا، ان کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کیا۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ آج ہم اس تلاش میں رہتے ہیں کہ کوئی شخص ایسی غلطی کرے جس سے ہم بدلہ لیں، جس سے ہم اپنی آگ بجھا سکے، دل اور حسد جو جل رہی ہے ہمارے سینے کے اندر، اسے ہم بجھا سکے۔ میرے بھائی اور دوستو، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو غلطی کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قادر تھے اس بات پر کہ ان کو سزا دی جائے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذاتی معاملات میں بدلہ نہیں لیتے تھے، بلکہ معاف کر دیتے تھے اور عفو درگزر کا معاملہ کرتے تھے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کریمانہ ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید اور تورات کی گواہی کے بعد اب آئیے چند لوگوں کی گواہی سنتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق کیا رویہ ہے ان کا اور کیا شہادتیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہے میرے بھائی اور دوستو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی عام معاملہ نہیں تھا میرے بھائی اور دوستو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی میں مبتلا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ مجھے چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ۔ میرے بھائی اور دوستو حالات بالکل صحیح نہیں تھے۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری حالت صحیح نہیں ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ایسی بیوی، ایسی نیک بیوی، دلیر بیوی میرے بھائی اور دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتی ہے، اور کن الفاظ کے ساتھ تسلی دیتی ہے ذرا سنیے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کلا ابشر فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی برباد نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ذلیل کر ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ آپ لوگوں کے معاملات میں جو حق کے معاملات ہے حق کے ساتھ ہوتے ہیں، آپ کمزوروں کی مدد کرتے ہیں، آپ حق کے واقعات میں مدد کرتے ہیں میرے بھائی اور دوستو، اور آپ مہمان نواز ہیں۔ آج ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو حق کے ساتھ ہیں؟ میرے بھائی اور دوستو ذرا محاسبہ کریں، اگر ہمارا مفاد کہیں چھپا ہے، ہمارا فائدہ ہے، ہماری منفعت ہے میرے بھائی اور دوستو، گھر سے کسی کے جذبات کے ساتھ کھیلنا پڑے ہم کھیل جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو تو دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق کے واقعات میں مدد کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مضبوط کو نہیں دیکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی طاقتور کو ترجیح نہیں دیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کسی کمزور کو ترجیح دیتے ہیں میرے بھائی اور دوستو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق کا راستہ اپناتے ہیں اور میانہ روی اپناتے ہیں، معتدلانہ فیصلہ کرتے ہیں، عادلانہ فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حق کے واقعات میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جدھر روپیہ ہے، جدھر پیسے ہیں، جدھر زمین و جائیداد ہے میرے بھائی اور دوستو، ادھر چاہے وہ ناحق پر ہو میرے بھائی اور دوستو، ہم ان کے حق میں فیصلہ سنا دیتے ہیں، ہم ان کے ہت میں فیصلہ سنا دیتے ہیں۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق کے واقعات میں مدد کرتے ہیں، اور نہ میرے بھائی اور دوستو کسی کے چہرے کو نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق کو دیکھتے ہیں، جو حق ہے اس کے طرف رہتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کا ڈر اور خوف نہیں رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے انہی صفات اور اچھی صفات کو میرے بھائی اور دوستو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلیل بناتی ہے اور کہتی ہے ہرگز نہیں، آپ کے لیے خوشخبری ہے، آپ کو اللہ رب العالمین کبھی برباد نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ آپ حق کے واقعات میں ساتھ دیتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ جو ہے حق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں میرے بھائی اور دوستو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی لوگوں نے جب تحقیق کرنا چاہا، جب تفتیش کرنا چاہا کہ دنیا کے اندر سب سے عظیم شخصیت کون ہے میرے بھائی اور دوستو، مائیکل ہرٹز ایک امریکہ کا فرد ہے، وہ چند کتابیں لکھتا ہے میرے بھائی اور دوستو، ان میں سے ایک دی 100 بھی لکھتا ہے، جن میں 100 عظیم شخصیات کا نام ہے۔ وہ مرتب کرتا ہے اس کتاب کو، اور وہ تمام لوگوں میں سب سے اول کس کو رکھتا ہے؟ سب سے پہلے درجہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھتا ہے میرے بھائی اور دوستو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہوتا ہے۔ جب وہ ریسرچ کرنے بیٹھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی زندگی کو ڈھونڈتا ہے، تلاش و بسیار کرتا ہے، تحقیق کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی زندگی کیسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن میں اخلاق کیسا تھا، لوگوں کے ساتھ معاملات کیسا تھا، وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق جو ہے اعلیٰ پاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق عظیم ہوتا ہے میرے بھائی اور دوستو۔ جب وہ جوانی میں قدم رکھتے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کی عمر کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں، اس دہلیز کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں، جوانی کی دہلیز کے بارے میں، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اعلیٰ ہوتا ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن جاتے ہیں، اس کے بعد تو ہے ہی میرے بھائی اور دوستو، تو یہ شخص جو ہے امریکہ کا رہنے والا ہے، اور وہ دی 100 لکھتا ہے، ایک کتاب لکھتا ہے جس میں عظیم 100 شخصیات کا نام لکھتا ہے، ان میں سب سے پہلا درجہ دنیا کے اندر اگر کوئی شخصیت ہے اخلاق کے اعتبار سے، تمام معاملات کے اعتبار سے میرے بھائی اور دوستو، تو اس بات پر مجبور ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پہلے درجہ میں رکھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام 99 سے بھی پہلے رکھے۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق میرے بھائی اور دوستو۔ اسی طریقے سے اس وقت بھی جو لوگ کفار قریش تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے ہی الصادق الامین کے لقب سے ملقب تھے، یعنی لوگ
اس طرح جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امانت دار ہے۔ یہ غیر مسلم کا اعتماد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جب آپ سیرت کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ غیر مسلم بھی اپنی امانت، اپنے پیسے، اپنے مال میرے بھائیوں اور دوستوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھ دیا کرتے تھے، اور جب ضرورت ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے لیا کرتے تھے۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق میرے بھائیوں اور دوستوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل جاتی ہے اور یہ آیت نازل ہوتی ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ آپ اپنے لوگوں کو ڈرائیے، میرے بھائیوں اور دوستوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھتے ہیں اور وہاں سے ندائیں بلند کرتے ہیں، اور میرے بھائیوں اور دوستوں جب لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اے لوگوں کہ میں یہ کہوں کہ اگر اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک ایسی فوج ہے، گھڑ سوار فوج ہے جو تم پر حملہ آور ہونے والی ہے تو کیا میری بات کی تصدیق کرو گے؟ تمام لوگوں نے کہا ما جربنا علیک الا صدقا، اے نبی ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ بولتے پایا ہے۔ تمام کے تمام نے تصدیق۔ میرے بھائیوں اور دوستوں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کریمانہ ہے۔ محترم سامعین، اسی طریقے سے ہرقل جو بادشاہ روم ہے، روم کے بادشاہ ہوتے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس خط بھیجتے ہیں جس میں انہیں اسلام قبول کرنے کی طرف دعوت دی گئی ہوتی ہے، اسلام قبول کرنے سے پہلے ہرقل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی چھان پھٹک کرنا چاہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو جاننا چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کیا ہے۔ اس کو جاننے کے لیے سفیان کو بلایا جاتا ہے۔ اس وقت وہ اسلام قبول نہیں کیے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جتنے بھی سوالات کیے جاتے ہیں ان تمام کا جواب بالکل ہی صداقت سے دیتے ہیں، سچائی سے دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں سفیان سے کہا جاتا ہے کہ بتاؤ تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ سفیان کہتے ہیں یقول اعبدوا اللہ وحدہ ولا تشرکوا به شیئا واترکوا ما یقول آباؤکم ویأمرنا بالصلاۃ والصدق والعفاف والصلۃ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کا حکم دیتے ہیں، وہ ہمیں کہتے ہیں کہ تم اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ دو، وہ ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں، سچ بولنے کا حکم دیتے ہیں، صلہ رحمی کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور پاک دامن رہنے کا حکم دیتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو ابو سفیان گواہی دیتے ہیں، یہ دشمن ہوتے ہیں ہرقل، تمام سوالات کو سننے کے بعد، جوابات سننے کے بعد توجیہات بھی بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب ایک نبی نبوت سے پہلے جھوٹ نہیں بول سکتا ہے تو مجھے یقین ہے جب وہ لوگوں پر جھوٹ نہیں کر سکتا ہے تو اللہ پر بھی وہ جھوٹ نہیں کر سکتا ہے۔ بعد میں وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہوتا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ سکوں تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کو دھلتا۔ میرے بھائیو اور دوستو ایک دشمن ہے لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھنے کے بعد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق جاننے کے بعد متاثر ہوتے ہیں اور یہ کلمہ کہنے پر مجبور ہوتے ہیں، لفظ کہنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ میرے بھائیو اور دوستو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم دنیا میں کامیابی چاہتے ہیں، دنیا میں چاہتے ہیں کہ ہماری کچھ حیثیت رہے، اور خصوصاً ابھی جو ہمارے ملک کے حالات ہیں، میرے بھائیو اور دوستو ہم اور آپ مؤثر بنے، ہم اور آپ دوسروں کے لیے آئیڈیل بنے، ہم اور آپ اسلام کے طریقے پر زندگی گزارے تاکہ لوگ ہم سے کچھ سیکھے۔ آج حالت یہ ہے کہ ہم مؤثر ہونے کے بجائے ہم متاثر ہو چکے ہیں۔ آج ہم نے مغربی ممالک کے تہذیب کو اپنا لیا ہے، آج ہم نے غیروں کے روش کو اپنا لیا ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو یہی وجہ ہے کہ آج ہمیں ذلیل و خوار ہونا پڑ رہا ہے، یہی وجہ ہے کہ ہماری کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ میرے بھائیو اور دوستو ہماری کوئی تکریم اور تعظیم نہیں ہے۔ آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں اور دیکھیں کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ معاملہ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ غیروں کے ساتھ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اپنوں کے ساتھ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت والدین کیسے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت میرے بھائیو اور دوستو سماج اور معاشرے میں رہ رہے ہیں تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کے ساتھ تعامل کیسا ہے اور معاملہ کیسا ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنانے کی اشد ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لاتے ہیں، جب مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا
اور مجبوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کا رخ کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کو برا بھلا نہیں کہہ رہے ہوتے ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں داخل ہوتے ہیں کہتے ہیں افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام، کہ تم سلام کو عام کرو، افشوا السلام واطعموا الطعام، اور لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، وصلوا باللیل وصلوا الارحام، اور صلہ رحمی کرو، وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام، اور تم جو ہے راتوں کو نماز پڑھو جب لوگ سو جایا کرے، اور پھر امن و امان کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ میرے بھائی اور دوستو، اسی طریقے سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہی، حضرت انس بن مالک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عرصہ 10 سال خدمت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے 10 سال عمر کو کھپاتے ہیں، ان کے ساتھ کیسا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایک نوکر ہے، ایک خادم ہے میرے بھائی اور دوستو، لیکن آپ حضرت انس بن مالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہتے ہیں لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا وكان يقول لاحدنا عند المعتبة ما له ترب جبینہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو برا بھلا نہیں کہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فحش کلامی نہیں کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت نہیں بھیجتے تھے، بلکہ ہم میں سے کسی کو کچھ کہنا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کان یقول لاحدنا عند المعتبة ما له ترب جبینہ، کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے ان کی پیشانی کو مٹی کھائے۔ میرے بھائی اور دوستو، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے اچھے اخلاق والے تھے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک مرتبہ کسی کام سے کہیں بھیجتے ہیں، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ دیکھیے اپنے نوکر کے ساتھ، حضرت انس بن مالک کو کہیں بھیجا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، جاتے ہیں وہ بازار میں کہیں لوگوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ گھل مل جاتے ہیں اور کھیلنے لگتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاخیر محسوس کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مالک کو برا بھلا نہیں کہتے، انہیں ڈانٹتے نہیں ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، ایک خادم کے ساتھ کیسا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اگر چاہتے تو انہیں ڈانٹتے، انہیں پھٹکارتے اور ان کے اوپر تان و تشنی کرتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں اور پیار سے کہتے ہیں یا انیس اذهبت حیثما امرتک، اے انس بن مالک کیا تم وہاں گئے جہاں ہم نے جانے کا حکم دیا تھا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گردن پر ہاتھ رکھتے ہیں، اور جب میں پیچھے دیکھتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں نہیں ہوتے ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہی، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا وكان يقول ان خياركم احاسنكم اخلاقا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بد کلامی کرتے تھے اور نہ ہی اس کی کوشش کیا کرتے تھے۔ لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہی بےہودہ گفتگو کرتے تھے اور نہ ہی کبھی اس کی کوشش کرتے تھے، اور وہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے ان خیارکم احسنکم اخلاقا، کہ بے شک تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو بہتر اخلاق والا ہو، بہتر کردار والا ہو، جو لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے معاملہ اچھے طریقے سے پیش آتا ہو، لوگوں کے ساتھ ان کا معاملہ اچھا ہو۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اچھے اخلاق والا ہو۔ اسی طریقے سے حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی، وہ کہتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، وہ کہتی ہے ما رأیت احدا احسن خلقا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر اخلاق والا کسی کو نہیں پایا۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ تمام گواہی ان تمام ان میں وہ دشمن بھی شامل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے لوگ بھی شامل ہیں، تمام لوگوں نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اعلیٰ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق عظیم ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اب آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق چند پہلو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے چند پہلو بیان کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، جود و سخاوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی سخی تھے۔ میرے بھائی اور دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ لوگوں کو دینے کا جذبہ رکھتے تھے، خیر خواہی کا جذبہ رکھتے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا فقدت فقال لا، کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے سوال کیا جاتا، کسی چیز کو طلب کی جاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا ہو۔ ایک اور روایت میں ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ چیز ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دے دیتے، گرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت ہوتی، اگر نہیں ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہ جاتے۔ میرے بھائی اور دوستوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام قبول کرنے کے نام پر لوگوں کو اتنا عطا کیا کرتے تھے کہ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فخر و فاقہ کوئی اندیشہ ہی نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتے ہیں اور اسلام قبول کرتے ہیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اتنی زیادہ بکریاں عطا کرتے ہیں کہ جو دو پہاڑوں کے درمیان جو خلا ہے ان کو پور کر سکتی تھی۔ میرے بھائی اور دوستو، وہ شخص جب اپنے قوم کی طرف لوٹتے ہیں اور جاتے ہیں، ندائیں بلند کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا قوم اسلموا فإن محمدا یعطی عطاء من لا یخشى الفقر، اے میرے قوم کے لوگوں، تم تمام کے تمام اسلام قبول کر لو، کیونکہ اسلام قبول کرنے کے نام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ مال عطا کرتے ہیں کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فخر و فاقہ کوئی اندیشہ نہ ہو۔ میرے بھائی اور دوستو، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چادر تحفے میں دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چادر کی اشد ضرورت تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے بھی لیتے۔ میرے بھائی اور دوستو، اتنے ہی میں ایک شخص صحابہ کرام میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چادر کے بارے میں سوال کرتے ہیں، یعنی مانگتے ہیں، طلب کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چادر کی ضرورت بھی تھی، لیکن پھر بھی اس شخص کے مانگنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے عطا کر دیتے ہیں۔ اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس چیز کی ضرورت بھی ہوتی تھی، اگر کوئی شخص مانگ لیا کرتے تھے تو اسے عطا کر دیا کرتے تھے۔ میرے بھائی اور دوستو، آج ہماری حالت یہ ہے کہ آج ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے جو استعمال کی نہیں ہوتی ہے، ہمارے استعمال سے فاضل ہوتی ہے، پھر بھی ہم اپنے بھائیوں کو نہیں دیتے ہیں، پھر بھی ہم اپنے بھائیوں میں تقسیم نہیں کرتے ہیں، ضرورت مندوں میں تقسیم نہیں کرتے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کی ضرورت بھی ہوتی تھی، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے مانگنے پر دے دیا کرتے تھے۔ اور ہمارا اخلاق یہ ہے کہ اگر ضرورت سے بچی ہوئی چیزیں بھی ہیں، پھر بھی ہم کسی اپنے بھائی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، آج ضرورت ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنائیں۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی منکسر المزاج تھے۔ میرے بھائی اور دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید البشر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیڈر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک گاؤں کے لیڈر نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی 10 گاؤں کے لیڈر نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی 10 ممالک کے لیڈر نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی 50 یا 100 ممالک کے لیڈر نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیڈر ہے۔ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تکبر نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر گھمنڈ نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل منکسر المزاج ہے، عاجزی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ایسا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی غریب سوال لے کر آتے تو ان کو بھی اسی توجہ کے ساتھ سنتے جتنے کہ امیروں کے سوال کو توجہ کے ساتھ سنتے تھے۔ میرے بھائی اور دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی شخص جاتے تو یہ معاملہ نہیں تھا کہ کسی سے پرمیشن لی جائے، کسی سے یہ میرے بھائی اور دوستو پہلے سوال کیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے بارے میں، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملا جائے، ایسا نہیں تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو جہاں چاہتے مل لیا کرتے تھے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے۔ اتنے بڑے عہدے پر فائز ہونے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر عاجزی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر انکساری ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم منکسر المزاج ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور میں بیٹھا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک فرشتے کے پاس بیٹھے تھے، اتنے ہی میں چند ایسے فرشتے نمودار ہوتے ہیں کہ جو کبھی نازل نہیں ہوئے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ پیغام لے کر آتے ہیں کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ رسول بننا چاہتے ہیں یا بندہ رسول بننا چاہتے ہیں؟ میرے بھائی اور دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر دیا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جاتا ہے اگر آپ کو عہدہ چاہیے، آپ کو بڑا منصب چاہیے تو دیا جائے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہت کے طلبگار نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر یہ خواہش نہیں ہے کہ ہمیں بادشاہ بنایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نہیں، بل عبد الرسول، بلکہ میں بندہ اور رسول بن کر رہنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائی اور دوستو، تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تمام معاملات میں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل مانیں، اپنا نمونہ مانیں، اپنا قدوہ مانیں۔ میرے بھائی اور دوستو، اسی میں ہماری بھلائی ہے، اسی میں ہماری خیر خواہی ہے، اور اسی میں ہماری نجات ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ رب العالمین دعا گو ہوں کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا